اب میرے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے تھوڑی دیر بعد آئے، درمیان میں گیپ آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ کے بعد جو زمانہ شروع ہوا ملوکیت، اسی طرح امریت لوگوں کے گڑھے گھونٹ دیے، کوئی بول نہیں سکتا تھا، حسین جیسے آدمی کا سر کاٹ دیا گیا، دہشت پھیلا دی، لوگ کانپ گئے۔ مگر اسی خاندان میں سے مروان کا پوتا پیدا ہوا، اور ایسا پیدا ہوا کہ نام بھی عمر تھا، اور باقی اس کے زمانے میں حضرت عمر جیسی عدالت اور انصاف دوبارہ بحال ہو، 2 سال حکومت۔ مگر کس نسخے سے اتنا بانکا تھا کہ بازاروں میں نکلتا تھا شہزادگی میں خوشبوئیں ایسی اعلیٰ کہ لوگ بعد میں پہچان لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے عیاش، اور جو سوٹ خریدنے ملازم سے کہہ دینا کہ دکان پر سب سے مہنگا جو بلانا، اور وہ پہننا جو صبح کو پہنا شام کو نہیں پہنا، سال میں اس کی باری نہیں آتی تھی، اتنا فضول تھا۔ جب بغیر مانگے بغیر خواہش کے اس کے گڑے میں امت نے یہ خلافت ڈال دی کہ ہم تجھے حکمران پسند کریں، اور اب ذرا سا صبر کر لیں، کس ماں کا بیٹا تھا، کس کی گود میں پلا تھا۔ اب یہ مائیں جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، ان سے عمر بن عبدالعزیز کیسے پیدا ہوں گے؟ ایکٹریس ہیں، ایکٹر ہی پیدا ہوں گے، حرامی جنم لیں گے، پھر ہم روئیں گے۔ بچے اعظم نہیں، ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل خلیفہ تھے، پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھی، بازار میں رات کو گھوم رہے، دیکھتے تھے رعایا کے حالات۔ صبح ہونے کو تھی، ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی، بیٹا فجر ہونے والی ہے، دودھ خریدنے والے نے آنا ہے، ذرا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے، پیسے ذرا مل اللہ مل دیں۔ اس بچی نے کہا، ماں تو نے سنا نہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا کہ دودھ میں کوئی شے نہ ملاؤ، خالص دودھ بیچو۔ تو عورت کہنے لگی، ماں کیوں عمر دیکھتا ہے، وہ یہاں موجود ہے، ملا۔ اس نے کہا، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ اس بچی نے جب یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی اس کی بات۔ صبح ہی پتہ کیا کہ اس کی کہیں نسبت تیری منگنی تو پتہ نہیں ہوئی، کوئی نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے۔ آپ حاکم وقت اپنے بچے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ کیا، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیلا رکھا گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا جو اتنا عیاش تھا، مگر جب حکومت پر آیا ایک ہی بات پر ختم ہوئی، جن کے دل میں بیٹھ گیا کہ ساتھ دینا، یہیں رہنا، کہ دھوکے کرتے رہے، پھر آج ایک اعلان کر دو، کل کہہ دو یہ کوئی حدیث ہے، آج ایک اعلان کرو کل مکر جاؤ کہ نہیں یہ چال، یہ اسلام اور ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی بات سنیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچیوں کے پاس گئے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں گئے، ہر بچی نے اپنے منہ پر کپڑا لے کر اور دوسری طرف منہ کر بات کا جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، بیٹا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تم منہ پر کپڑا لیتی ہو، دوسری طرف منہ کر لیتی ہو، کیا سبب؟ اب خلیفہ جو سندھ سے لے کر اسپین تک کا حکمران تھا، اس کی بچیوں نے کہا، ابا جی آپ جو گزارا ہمیں دیتے ہیں اس میں سوائے پیاز کے ہم روٹی نہیں کھا سکتے، پیاز کی وجہ سے ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کیسے بات کریں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خزانے ان کے قبضہ میں، مگر سمجھتے تھے یتیم کا مال، میں ایک پائی نہیں لے سکتا حکم کے بغیر، کس طرح عیاشی کروں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک حکمران کی بچیاں اور ہماری تمہارا حال یہ، مگر یہ میری سفید داڑھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے رسوا نہ کرو، میں وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، کوئی بات نہیں تم پیاز سے روٹی کھا لو، وہاں تو تمہارا باپ سرخرو ہوگا۔ عید کا موقع آیا تو گھر میں آئے، بچے ضد کر رہے تھے کہ لوگوں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہم میرے پھٹے ہوئے۔ بیوی نے کہا، وہ بھی ایک خلیفے کی بیٹی تھی عبد الملک کی، 2 بھائی ولید اور سلیمان حکم کر گئے، اب خامد حاکم تھا۔ اس نے کہا، امیر میں بچے ضد کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے عید کے موقع پر کپڑے تیار کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، فاطمہ اگر کچھ بچایا تو ان کے لیے بنا دے۔ اس نے کہا، کیا بناؤں؟ آپ روزینہ ہی اتنا لیتے ہیں کہ اسے روٹی نہیں پکتی، ان کے کپڑے کیا بناؤں؟ آپ نے بنایا، اچھا ایک تجویز سوچی ہے، لکھ دیا پروانہ، کیشیئر کے نام خازن جو بیت المال کا انچارج تھا اس کو لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیش کی مذکور۔ اسلامی حکومت کو حکومت ہے، کانٹوں میں لیٹنے کا معاملہ، کچھ نہیں فائدہ، رعایا اچھے حال میں، خلیفہ تنگ۔ اس نے جواب میں لکھا، اوپر یہ آبجیکشن لگا دیا کہ امیر المومنین مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں پیش کی، مجھے گارنٹی دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور حکومت کا کام کریں گے۔ حاکم بھی نیک ہو چکے متحد۔ جب وہ جواب آیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا، میرا مرشد صاحب، وہ
مجھ سے غلطی ہونے لگی تھی، اس نے بچا لیا کہ 1 مہینہ زندگی کا کیا اعتبار. ان سے کہا بیٹا یہی دو کر گزارا کر لو. اس لیے بچہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی باتیں کرے. اللہ کا رسول جو دے گیا نا وہ ہمارے لیے اب ایسی بات ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ راستہ ہی اور تھا جو ہم نے چھوڑ دیا. ہماری دکانوں پر جائیں، عدالتوں میں جائیں، منڈیوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، ہمارے میڈیا کو دیکھیں، کہاں اسلام نظر آ رہا؟ کافروں سے بدتر ہمارا ہر معاملہ. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں. یہ کام کبھی نہیں ہوگا.